اگر ہم پچھلی قوموں کا حال دیکھیں اور پچھلی قوموں کا حوال دیکھیں تو ان پر بڑی بڑی بلائیں آئی ہیں اور پچھلی قوموں کو تباہ کر دیا گیا، نیست و نابود کر دیا گیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ لیکن پچھلی قوموں کی ایک تعداد ایسی تھی جن کی یہ عادت ہم نے تواریخ میں پڑھی ہے کہ وہ بڑی نافرمان اور ناخلط تو تھی، وہ انتہائی بے باک اور جری تو تھی، وہ انتہائی اللہ رب العالمین کی باغی تو تھی، لیکن جب ان پر عذاب کی صورت آ جاتی تھی، یعنی ابھی عذاب آیا نہیں ہے، عذاب کی صورت آ گئی ہے کہ بس عذاب آنے والا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ پھر وہ قوم اپنی حرکتوں سے تائب ہو کے رجوع اللہ کر جاتی تھی۔ خود آپ دیکھیں فرعون جیسا خدائی کا دعویٰ کرنے والا، جس نے 450 سال خدائی کا دعویٰ کیا اور اپنے دعوے پر قائم رہا، جب اس نے دیکھا کہ وہ سمندر میں غرق ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو پار لگا دیا اور وہ ڈوبنے والا ہے، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ فرعون کے بارے میں یہ بات باضابطہ ملتی ہے جو کہتا ہے آمنا برب موسیٰ و ہارون، یا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ یعنی ایمان اس وقت بھی لے کر کے آ جاتا ہے جب اللہ کی عذاب کو اپنے قریب سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بڑا مشہور واقعہ بڑی مشہور قوم کا جناب یونس علیہ السلام، ان کی قوم بہت بے باک تھی، اللہ کے نبی نے بہت سمجھایا، بہت اللہ کے نبی نے ان کی تربیت فرمائی، لیکن یہ قوم بے باک تھی اور بے باک ہی رہی۔ تو آپ نے نوید سنا دی کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، رب نے فرمایا بتا دو انہیں کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ جناب یونس علیہ السلام یہ کہہ کر کے اپنی قوم سے باہر نکل گئے کہ انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، اور پیچھے سے اللہ کا عذاب آنا شروع ہو گیا۔ اس قوم نے اللہ کے عذاب کو آتا دیکھ کر کے اپنے آپ کو سجدے میں گرا لیا، ساری کی ساری قوم سجدے میں گر گئی اور گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگنے لگی، عذاب ٹل گیا۔ جناب یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ آئے اور آپ نے دیکھا کہ عذاب نہیں آیا، رب سے عرض کی اللہ عذاب نہیں آیا، تو فرمایا یہ گیا کہ اے یونس عذاب ان کے سروں پر آ چکا تھا، لیکن انہوں نے وہ کام اپنایا کہ جس کام نے رب کو راضی کر دیا۔ وہ کام کیا ہوا؟ اتنی بے باک قوم ہونے کے باوجود جب عذاب الہی کو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے فوراً رجوع اللہ کیا اور سجدے میں اپنے آپ کو جھکا دیا۔ اب اس تمام تر حالات کو جب ہم دیکھیں اور دوسری طرف اس قوم کی حالت کو دیکھیں کہ جس پر کورونا جیسی وبا ٹوٹ چکی ہے، عذاب آئے گا یہ ایک بات تھی، عذاب آ چکا ہے، یہ ہر ایک نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب اس کے بعد بھی ہم چونکہ سرکار کی امتی ہیں تو ہمیں نیست و نابود نہیں کیا جا رہا، ہمیں بندر نہیں بنایا جا رہا، ہمارے چہرے نہیں بگاڑے جا رہے، ہم پر آسمان سے پتھر نہیں برسائے جا رہے، پوری کی پوری قوموں کو جیسے قوم شعیب، قوم لوط، قوم عاد، قوم سمود کو پوری قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اس قوم پر ایسا عذاب نہیں آئے گا، لیکن جزوی عذاب والی صورت قائم ہوگی اور یقیناً وہ ہو ہی ہے۔ اور پھر ایسے موقع پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان عطا فرمایا، اور ماہ رمضان کے بارے میں جناب مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سرکار کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اس قوم کو عذاب دینا مقصود ہوتا، اس قوم کو تباہ کرنا مقصود ہوتا، تو اللہ انہیں دو چیزیں نہ عطا فرماتا، ایک سورہ اخلاص اور دوسرے ماہ رمضان۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزیں امت کو عطا اسی لیے کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو بخشنا چاہتا ہے اور انہیں عذاب سے اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہوئی کہ کورونا تھا اور بہت شدت کا تھا، رمضان آیا اور علماء جو ہے مستقل بنیادوں پر اس حوالے سے یوں کہہ لیں کہ صف آرا تھے اور باضابطہ ایک جنگ کی صورتحال ایسا سمجھ لیجئے کہ تھی نمازیں پڑھنے اور نہ پڑھنے کے اعتبار سے۔ لیکن بڑی عجیب صورتحال ہم نے دیکھی بھائی، رمضان آیا، کورونا آیا، بلا اپنے عروج پر ہے، اور اس قوم کی بے باکی کا عالم یہ ہے، اس قوم کی اللہ رب العالمین سے بغاوت کا عالم یہ ہے کہ ماہ رمضان کے روزے اب بھی چھوڑے جا رہے ہیں۔ میں حیران رہ گیا، ایک بڑی تعداد ایسی ہے نوجوانوں کی، مجھے تو یقین نہیں آیا کہ یار یہ وہی قوم ہے کہ جس پر کورونا جیسی وبا نے ان کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ اگر 1-1.5 مہینہ یہ کورونا اور چلا اور صورتحال ایسی رہی تو ایک گھر سے جنازے اٹھیں گے، یہ ہر ایک بندہ جانتا ہے۔ فاقوں کی صورتحال کیا ہے؟ آپ کے گھر میں کھانے کو ہے لیکن یہ کھانا بہت دیر تک نہیں چلے گا، آپ کے گھر میں اسباب ہے لیکن بہت دیر تک نہیں چلیں گے۔ وہ کہتا ہے قارون کا خزانہ بھی کسی کے پاس ہو نا تو بھی کھا جائے وہ، تو کب تک کھائیں گے بھائی، کب تک عیاشی کریں گے؟ اس صورتحال میں بھی کہ جہاں پر کورونا نے کمر توڑ کر رکھ دی ہے، میں نے 20، 22، 25، 28، 30، 32، 35 سال کے لڑکوں کو ماوا گٹکا سرے عام کھاتے دیکھا، سرے بازار کھاتے دیکھا، اعلان گناہ کیے جا، اعلان روزہ چھوڑا جا رہا ہے۔ کیا چاہ رہے ہو؟ مجھے بتاؤ نا، کیا چاہ رہے ہو؟ کیا کسی اور دوسری وبا کا انتظار ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ معاذ اللہ تمہارا رب مجبور ہے
کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا رب تمہیں تباہ کرنے پر قادر نہیں؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے چہرے بندر نہیں بنائے جا سکتے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے چہرے بگاڑے نہیں جا سکتے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں زمین کے اندر دھسایا نہیں جا سکتا؟ تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ پیارے محبوب نے یہ دعا ضرور مانگی ہے کہ یہ امت اجتماعی عذاب سے ہلاک نہ ہو، لیکن انفرادی عذاب آئے، چہرے مسخ کر دیے جائیں، تم بندر بنا دیے جاؤ، زمین میں دھسا دیے جاؤ، تمہاری نسلیں مٹا دی جائیں، تمہارا نام تک لینے والا کوئی نہ ہو، یہ رب کے لیے نہ تو ناممکن ہے اور نہ ہی ایسا ہونا بعید ہے۔ اللہ رب العالمین تمہاری اس حرکت پر ایسا عذاب نازل کر دے، یہ بات ممکن بھی ہے اور ایسے آثار بھی ہیں۔ میں حیران ہوں اس قوم پر کہ جس پر اتنی بڑی وبا ٹوٹنے کے باوجود اس کو اللہ یاد نہیں آیا۔ ہم سے اچھی تو پھر یونس علیہ السلام کی قوم تھی بھائی، ہم سے زیادہ سمجھدار تو یونس علیہ السلام کی قوم تھی۔ کیا فائدہ تمہاری اتنی سمجھداری کا کہ تم نے مال جمع کر لیا، تم نے شہرت حاصل کر لی، تم نے نام و نمود حاصل کر، کیا فائدہ ان سب چیزوں کا؟ تم سے سمجھدار تو آج سے کئی ہزار سال پہلے دنیا سے جانے والی یونس علیہ السلام کی قوم تھی، جنہیں پتہ لگا کہ اللہ کا عذاب، پتہ لگا آیا نہیں تھا، ہمارے اوپر تو آ چکا ہے، جنہیں پتہ لگا کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، وہ ساری کی ساری قوم سجدے میں گر گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سجدے کی وجہ کر اس پوری کی پوری قوم سے عذاب کو اٹھا دیا۔ تو یقیناً وقت اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اللہ رب العالمین کو منائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کریں۔